السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشحال و آباد ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان خلق عظیم ہے۔ خلق عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ پیغمبر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے چنے ہوئے پیغمبر ہیں جن کی ذات پاک میں تمام خوبیاں جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں فضائل و اخلاق کے تمام اوصاف جمع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام خوبیاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شیریں کلام تھے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت میٹھی گفتگو کرنے والے تھے، سادہ اور واضح الفاظ میں گفتگو فرماتے، ٹھہر ٹھہر کر نرمی سے باتیں کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے وہ اتنی واضح ہوتی کہ سننے والا اگر اسے یاد رکھنا چاہتا تو یاد رکھ سکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بازار میں بلند آواز سے باتیں کرتے تھے اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرما دیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کرتا تھا یا کوئی بدتمیزی کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کا جواب برا نہیں دیتے تھے، اسے معاف کر دیتے تھے اور اس بات کو درگزر فرما دیتے تھے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اخلاق کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ سکون رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا بہت سہل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، بے مقصد باتوں کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حاجات لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مایوس نہیں فرماتے تھے، اس کی حاجات کو پورا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شخص یا چیز میں عیب نہیں نکالتے تھے، نہ ہی کسی کے راز جاننے کی کوشش فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم مجلس اس طرح اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی حاجت مند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجات پوری فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادہ غذا پسند تھی، مطلب آسان غذا، بغیر چنے چوکے آٹے کی روٹی طول پر فرما دیتے تھے، کبھی کسی کانے میں نقص نہیں نکالتے تھے، عیب، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلاموں کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید فرماتے اور فرماتے کہ جیسا خود کھاؤ ویسے ہی اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ، اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام مت لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرمی ہے، ترجمہ، بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں، ان کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں انسانیت کی خدمت کریں، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، فضول اور بے مقصد باتوں کی سے پرہیز کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، والدین کا احترام کریں، اساتذہ کرام کی باتوں کو توجہ سے سنیں، محنت کریں، کبھی بھی وقت ضائع نہ کریں بلکہ اس کا بہترین استعمال کریں، کفایت شعر اختیار کریں، جہاں تک ممکن ہو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، جو اپنے لیے پسند کریں وہیں دوسروں کے لیے پسند کریں، ورنہ آج کل دیکھیں کوئی بھی اپنے لیے پسند کرتا ہے تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے کیوں ایسے پسند کرو، چھوڑو انہیں، ان کے لیے کیا ہے۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کل ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے ان پر کامیابی سے قابو پایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سبق حاصل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، محض دنیاوی رسم و رواج کے مطابق زندگی بسر نہ کریں، ورنہ آج کل دیکھیں فضول رسم و رواج نکلے ہیں، بلکہ زندگی کے ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے روشنی حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے معاشرے میں امن و سکون اور اخوت و محبت کی فضا قائم ہو جائے گی، کسی نے حقوق غصب نہیں ہوں گے، سب کی بنیادی ضروریات پوری ہوں گی اور زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔
مشق کی طرف آتے ہیں، یہ سوال جواب ہے۔ اور کوشچن نمبر 2، سادہ غذا پسندی بغیر چنے چکے چند طالبہ درج ذیل پیراگراف مناسب اطار چڑھو سے پڑھیں اور باقی طالبات توجہ سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادہ غذا پسندی بغیر چنے چکے آٹے کی رول روٹی تمل پر فرما لیتے، کبھی کسی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے، مطلب عیب نہیں نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلاموں کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید فرماتے اور فرماتے کہ جیسا خود کھاؤ ویسا ہی اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام مت لو۔ پھر ہے زبان سیکھے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں: اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ اسم جامد وہ ہوتے ہیں جو نہ کسی دوسرے اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ یا اسم بنے، مثلا درخت، مکان، چٹائی وغیرہ۔ پھر ہے اسم مصدر، وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے دوسرا الفاظ بنتے ہوں، مثلا پڑھنا، لکھنا، جاگنا وغیرہ۔ مصدر کے آخری میں ہمیشہ کیا لگتا ہے؟ نا، مطلب جیسے کہ پڑھنا، لکھنا، جاگنا، اس میں ہمیشہ نا لگتا ہے۔ اس میں مشتق وہ اسم ہے جو اس میں مصدر سے بنا اور ان سے کوئی دوسرا لفظ بنے، مثلا لکھنا سے لکھائی، کھودنا سے کھدائی۔ اب اس میں جو ہے نا لگتا ہے اور اس میں جو ہے چھوٹی ہی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہمارا ادھر آتا ہے سوچنے اور لکھیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ درگزر مطلب کسی کو درگزر کرنا، معاف کر دینا، پوشیدہ چھپا ہوا، نقص کا مطلب عیب، تاکید کسی کو اچھی بات کی تاکید کرنا، عدل و انصاف اور حسوائے حسنہ۔ پھر ہے خلاصہ لکھنے کے چند اصول، اپنے الفاظ میں لکھا جانا، واقعات کی ترتیب اصلی ہونی چاہیے، اصل عبارت کا نچوڑ ہونا چاہیے، غیر ضروری الفاظ سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر ادھر ہمارے پاس خلاصہ آتا ہے۔ خلق عظیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں